ذکر کر لیتے پھر نماز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ناشری پیش صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے
ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئی اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے بے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے میرے جلا دیے ہیں، ان کی مہک کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئی سب ہم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئی سب ہم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک آنے دو یار بو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یار بو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
بہا دیے گربے بہا دیے دریا بہا گربے بہا دیے ان کی مہک ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں مصرا چل گئے مجھے بسا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دوسری پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو. جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے اور خالق کو بھی پیارا جاتا ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے اور خالق کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں. اے دولت عرفان کے منگتوں اس در پہ چلو جس در پہ صدا
اے دولت عرفان کے منگتوں، اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں۔ اور بہت پیارا شعر ہے اور حقیقت بھی ہے کہ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں۔ وہ نزا کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ نزا کی سختی ہو اے دل یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں۔ اور ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، یہ شاعر سکندر تو بڑا پیار سے کہہ رہے ہیں کہ شام و سحر ہم کیا کرتے ہیں، جو سنی ہے ہمارے، ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، ہم محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی دو، جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی دو، خلد کا نام نہ لے، نام نہ لے، خلد کا نام نہ لے، بلبل شیدائی دو، خلد کا نام نہ لے، بلبل شیدائی دو، جو بنوں پر
تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا یہ دوست، تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دوست، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرا یہ دوست، مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرا یہ دوست، شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور، شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور، سجدہ کروا دی ہے کعبے سے جبھی سائی دوست، سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی یہ دوست، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرا یہ دوست، رنج عادا کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں، رنج عادا کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں، آپ گستاخ رکھے حلم شکیبا یہ دوست، آپ گستاخ رکھے حلم شکیبا یہ دوست، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرا یہ دوست، کوئی کا نام نہ لے بلبل شیدا یہ دوست، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کہ صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے چاند تو چمکتا ہے، اے چاند تو چمکتا ہے، اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو خود ہی میرے سرکار کے قدموں کی دھول ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑا مشہور و معروف کلام ہے،
قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک حمد پڑھتے ہیں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. مزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. تو عمر کر دے آنا مقدر، تو عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عن ابي بكر سبحان الله. عمر ثم رويدا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القونين والثقلين، محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب ہمارے میلاد شریف کا مہینہ گزرا ہے تو کیوں نہ ہم آقا کے میلاد کی بھی ذکر کرتے ہوئے تو یہ کلام آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا تو مجھے اچھا لگے گا. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب ایک کلام جو ہمیں نہال بھائی نے کہا ہے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی تو وہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ملے گی انشاءاللہ. تو سب مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو
عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ قلبوں سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، قلبوں سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اس سچ سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، کیوں نہ آقا کے نام پہ مر جائے، کیوں نہ آقا کے نام پہ مر جائے، ایسے بھی تو جانا ہے دنیا سے، ایسے بھی جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا زرے محشر، جیسا ہے نصیرہ خیر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ خیر، یا علی نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جیسا ہے نصیرہ خیر ساحل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا،
اور تمہارا چرچا کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 103۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو، کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہوئے، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت پابند ہوا ہوا فرض ہے، یعنی نماز جو نا وقت پابند کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو اس کو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں نا نماز کے بعد، اہل سنت نماز سلام پھیرتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ استغفر، ذکر کرتے ہیں اللہ، تو قرآن کی اس آیت کی ہم تشریح بیان کرتے ہیں کہ اس لیے ذکر کرنا افضل ہے۔ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جو حالات موجود ہیں نا، اس زمانے کے اندر ہم زیادہ دیر تک، جس طرح کہ ہمارے اولیاء کرام بڑے بزرگ دن کرتے تھے، پورا وقت فجر پڑی ہے تو اشراق تک بیٹھے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہم لوگ کے جاب پہ جانا ہے اٹھنا ہے، دنیا میں اتنے محو ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں کہ ہم وہ ذکر اس طریقے سے نہیں کرتے جو اس کا حق ہے۔ تو کم از کم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم زور سے ذکر کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ، جس طرح آپ کرتے ہیں جو بھی آپ کہیں، لیکن ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کی تشریح اور اوبیڈینٹ ہو جائیں گے آپ، مانیں گے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد میرا ذکر کیا کرو۔ سورہ مائدہ میں یہ کوئی بولتا ہے نا ذکر کہاں لکھا، آپ کیوں کرتے ذکر؟ اچھا کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں بھائی وہ آدمی لیٹ آیا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تم ذکر کر کے اس کی نماز پریشان کرو، نماز پڑھے تو تمہارا ذکر سنے گا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے آپ کو۔ جو لیٹ آیا ہے تو نماز میں لیٹ کیوں آیا، اور پھر کیسی نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ دنیا میں لگا ہوا ہے کہ وہ نماز لا الہ پڑھ رہا ہے، تیرے کو اپنی نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ تو یہ سب نا خرافات ہیں، شیطانی حرکتیں جو آپ کو بہکاتی ہیں کہ ذکر نہ کرو اللہ کا۔ بھائی آپ کیا آپ ٹائم پہ آ جاتے تو آپ بھی ذکر میں شامل ہو جاتے، اگر آپ دیر سے آئے، آپ کو جماعت مل گئی تو اس کو نماز پڑھنے تو اس پہ یہ اعتراض نہ کریں کہ وہ کیا کر رہا ہوگا، آپ اپنے اعمال کی فکر کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی حضور اس کی نماز قبول ہے اور آپ کی نماز قبول نہ ہو، تو اعتراض کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ذکر الہی کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ اگر آپ پوچھیں کہاں لکھا ہے کہ ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے ذکر زور سے۔ تو آپ کے ہم تو قرآن کی اس آیت کی تشریح اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور یہ ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے نا تشریح اور توضیح کرتے ہیں۔ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آپ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کریں گے، اس کے قدموں میں نہیں جائیں گے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس کی چھوٹی سی واقعہ ہے، اس کو بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا، جیسے غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، تھوڑا پیروں کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ظاہر دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بخشی، ویسے تو نبی وہ عرصے دراز سے موجود ہے نا، لیکن ظاہر دنیا میں جب ان کو 40 سال کی عمر وہی آئی، بتایا گیا، تو پھر جب آپ اہل مکہ کو لے کے پہاڑ میں موجود اپنی تقریر شروع کی، اپنا بیان شروع کیا نا، تو آپ نے سب کو بلایا، سب آ گئے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ ایسا ہے اور اللہ ایسا ہے، یہ عبادت کرو، نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کی تعریف کروائی ان لوگوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تو اللہ کے سارے جو مکی والے تھے انہوں نے فرمایا ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو تعریف ہو گئی رسول کی، ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم اتنا مجھ سے گمان رکھتے ہو کہ آپ سچے صادق امین ہیں، تو پھر آپ نے ایک اور بات فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، وہ شاید احد پہاڑ ہے یا میں بھول گیا اس کا نام، احد پہاڑی ہے شاید، نہیں احد مدینے میں ہے، وہ مکے میں دوسرا ایسا نام بھول گیا، اللہ معاف کرے۔ پہاڑ کے پیچھے اگر دشمن موجود ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے اس بات کو؟ تو سب کہتے ہیں ہاں بے شک، ہم آپ کی بات تو یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کہتے ہیں تو یقیناً وہاں دشمن بھی ہوگا اور وہ حملہ بھی کر دے گا۔ غار نہیں، وہ پہاڑ کا نام بھول گیا، اللہ معاف کرے، تو اللہ جانے۔ تو تمام کفار نے یہ عرض کیا ہاں اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، تو پھر آپ کی تعریف کی گئی اور اس طرح آپ کی شان بیان کی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم اتنا اونچا یقین رکھتے ہو، مجھے ایسا مانتے ہو، تو پھر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ تو پھر کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نہیں مانا، کچھ آگے پیچھے ہو گیا، اور سب جو سلسلہ ہے۔ تو اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایمان پھیلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پہنچایا پیغام، اور آپ نے یہ تقریر شروع کی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اللہ کے نبی کی تعریف کروائی، پھر اللہ کی تعریف پھر بیان ہوا۔ اسی طرح جو ہے نا انسیت اور محبت اسی طریقے سے ہوگی جب تک کہ آپ سرکار کے قدموں میں نہیں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تک جانے کے لیے جو پہلا زینہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے قدموں تک جائیں گے تو اللہ تک جا سکتے ہیں، ورنہ اللہ تک آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کے بارے میں بتایا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں اسی در سے جانا پڑے گا۔ اور آپ کے جو سب سے اچھے دوست، سب سے اچھے ساتھی ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، تجارت پہ گئے ہوئے تھے، جب یہ آپ نے اعلان کیا تو آپ کئی دنوں کے جب واپس آئے تو کچھ لوگ تھے جن میں ابو جہل اور لوگ تھے جو نہیں مان رہے تھے، انہوں نے کہا لو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، آپ بڑے اچھے دوست تھے، آپ کے ساتھی تھے، اس وقت تک آپ کی بڑی اچھی گہری دوستی تھی اور بہت ہی زبردست دوست ہے آپ۔ تو آپ تشریف لائیں تو فرمایا وہ تمہارے دوست نے اعلان کر دیا ہے کہ میں رسول ہوں۔ تو صدیق فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو تو آپ تمہارے محمد میرے دوست،
آپ نے فرمایا جی. انہوں نے کہتا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. آپ نے انکار نہیں کیا, معاوضہ نہیں مانگا, آپ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بغیر کسی معاوضے کے طلب کیے, بغیر کسی طلب کیے کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ کا رسول ہوں. تو فرمایا کہ اگر کوئی کچھ پوچھے کسی سلسلے میں یہ کس طرح ہو گیا, کیا اس کا کوئی بات کرنے لگے, تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں, اچھا آپ جب سفر میں تھے نا تو راستے میں 3 مہینے پہلے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے علم بزرگ کا, وہاں پہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بڑی بڑی ان کی بھویں بہت بزرگ ہے, کسی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے وہ, کیونکہ راستے میں شرابی کبابی چور لوگ آتے تھے. تو انہوں نے بولا میں ہمیں رات گزارنے کی جگہ دیجیے. صدیق اکبر سے 2-3 مہینے پہلے تو بزرگ نے ان کو بلایا اندر, پوچھا شراب وراب سب بتایا, پھر دیکھا ان کو آنکھ اٹھا کے, لگے تمہارے دوست اچھا تم نیک لگتے ہو تو تم کہاں رہتے ہو, فرمایا یہاں سے ہوں. کہ تمہارے ایک دوست ہے کوئی, کہنا میرے دوست کا نام محمد ہے. تو آپ نے کہا تم محمد کے ساتھ رہتے ہو, اپنی کتاب کھولی بند کی, کہنے لگا وہ جو ہے تمہارا نبی ہے, تو تمہاری نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کے حق پہ تم بیعت کرنا, وہ سچے نبی ہیں. تو حیران ہو گیا, وہ تو میرے ساتھی ہیں لیکن میرے ساتھ تو کوئی ایسا اعلان نہیں ہے. تو آپ یہ بات کر کے آرام کر کے واپس گھر, جب گھر جاتے ہیں نا مدینے مکے میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی وہاں یہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر پوچھتے ہیں نا کہ اگر لوگ پوچھیں گے تو کیا ہم کہیں گے, کس طرح بات ہوگی, تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ جب وہاں 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے, اللہ معاف کرے وقت اندازہ نہیں ہے, کہ جب تم وہاں پر تھے اور تم رات گزارنے کے لیے اس گھر میں گئے تھے تو ان کا نام بھی بتاتے ہیں اللہ کے نبی کہ ان صاحب نے آپ کو جگہ دی تھی, تو کیا فرمایا تھا. صدیق اکبر ہے نا ایک دم سبحان اللہ کہنے لگے بس آپ سچے نبی ہیں. تو آپ نے خاموشی سے مان لیا کہ اتنی بڑی بات, نہ سیل فون ہے, نہ کمیونیکیشن ہے, نہ سوشل میڈیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم کو وہ رات والا واقعہ یاد نہیں ہے کیا, جو تم رات گزارنے گئے تھے, کیا فرمایا تھا ان صحابی نے, اس شخص نے, یعنی کہ تو آپ نا ہکا بکا رہے گا, آپ نے کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں. اور پھر ایک اور اس کی بات بتاؤں, عشق جو ہوتا ہے نا, عشق جو اللہ کے نبی سے, تھوڑی سی بات یاد آ گئی ساتھ ساتھ میں بتا دوں. تو جب آپ نے ان کو قبول کر لیا, مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ ہی ہیں, تو پھر آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میری آپ کی دوستی طرح الگ ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, کہہ رہے ابھی تک میں آپ کا دوست تھا, ٹھیک ہے نا, میری دوستی یاری تھی آپ سے, اب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا نا تو اب اس کے اندر احتیاط آ گئی ہے, اب میری دوستی یاری نہیں ہے, اب میری رسپیکٹ اور عزت شروع ہو جائے گی, اب مجھے آپ کا حکم ماننا پڑے گا. پہلے تو ہم تو طرح کرتے تھے, باتیں کرتے تھے نا, اب ایسا نہیں ہوگا. اب کیونکہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے لہذا آپ کا درجہ بہت بلند ہو گیا, اب دوستی نہیں ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ غار یار ہیں, بہت بڑا ان کا درجہ ہے, لیکن آپ نے اپنی عقیدت اور محبت کا ایسے اظہار فرمایا کہ اب میری دوستی نہیں ہے, اب عزت و تکریم میں آپ بڑے ہو گئے میرے. تو یہ اس کی بات ہے, ہر کسی کو نصیب ہوتی ہے ماشاء اللہ سے. تو تھوڑی سی بات کریں گے. اسی طرح نا جب ہمیں پہنچنا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں تک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہیں, تو اسی طرح ہم بات کرتے ہیں. ابھی غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے, کچھ ہم تھوڑی سلسلے کی بات کریں گے, شریعت کی بات کریں گے, پیروں کی مریدوں کی. تو سورہ انعام آیت نمبر 120 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ سب چھوڑ دو, واٹ یو آر ڈوئنگ انٹینشنلی اور ہڈنلی, سب چھوڑ دیں, ہر گناہ سے بچیں. یعنی ظاہری گناہ سے مراد اعضاء و جوارح کے اعمال ہیں, یعنی کہ میں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں, گالیاں دے رہا ہوں, یا کر رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں نا, یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, یہ بھی گناہ میں آتا ہے, یہ ایسا یہ بیٹھا نا, یہ ایسا ہے, یہ انگلی بھی گواہ ہو گئی کہ آپ نے برائی کری ہے, تو اس سے اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہیے. اور باطنی گناہوں سے مراد دل کے اعمال ہیں. اوہو یہ عثمان صاحب جو ہے نا ایسی بیٹھے ہیں, ایسی کر رہے ہیں, یہ ایسی ڈرامہ, یہ ہے دل میں برا جاننا, یہ بھی جو ہے نا منع فرمایا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو جب تک احساس سے ندامت نہیں ہوگا, آپ کے اندر معافی کی اور آپ کے اندر رحم کی اپیل پیدا نہیں ہوگی, تو آپ کو پہلے اپنے اندر احساس ندامت پیدا کرنا ہے. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی جتنے صحابہ کی اسی سے منسوب ہیں کہ آپ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور ان کی ہر بات کی اور اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور بیعت اور طریقت کرنے سے مشائخ سلسلے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے ایک روحانی نور آپ کو عطا ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں مل سکتا. وہ جو مقام ہے نا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. ہم جو گناہ گار ہیں نا, جو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, امپاسبل ہے. ہم کو ذریعوں کے ذریعے جانا پڑے گا, اور ہم کو یہ قربت اور یہ روحانیت ہمیں اپنے پیر کے ذریعے حاصل ہوگی, جو بھی آپ کا پیر ہوگا جس سے آپ بیعت کرتے ہیں. بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا زندگی میں کوئی ذاتی پیر نہیں ہے تو سمجھ لے شیطان تیرا پیر ہے. یعنی شیطان آپ کو اس طریقے سے ادھر ادھر لے جائے گا کہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور ایک حدیث میں نے پڑھی, میں یاد نہیں آ رہا اس کا مفہوم ہے, مفہوم بتا رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, اسے یاد رکھے بھی کہ شیطان آپ کا کان پکڑ کے آپ کو ایسے لے جائے گا دین کی طرف, آپ بولیں کہ یہ سب سے اچھا کام, میں بہترین ہوں, میں بہترین ہوں. جو اہل سنت کے نہیں ہے, جو مطلب دوسرے فرقے کے لوگ ہیں نا, آئی ایم دی بیسٹ, قرآن یہ کہہ رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, سنت یہ کہہ رہی ہے. وہ ایسے لے جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں سب سے بہترین کام کر رہا ہوں, جبکہ وہ شیطان آپ کو ادھر لے جائے گا. وہ آپ کو اصل میں طریقت سے ہٹا رہا ہوتا ہے, محبت سے ہٹا رہا ہوتا ہے, تو آپ کے اندر قرب الہی کے ساتھ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے قرب محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہو. اور آپ کو یہ آپ کے پیر کے ذریعے ملتا ہے, عطا ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے محبت کریں اور اس پودے کے ذریعے اپنے آپ کو وہاں تک لے جائیں. حسن اخلاق تمام اولیاء کرام نے ہم کو سکھایا, اور اسی وجہ سے ہم پھر آگے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہوتا ہے.
اور پیر کی ذات کو قبول کیا، کیونکہ جب تو پیر سے مل جاتا ہے تو تجھے اللہ بھی مل جاتا ہے اور رسول بھی مل جاتا ہے. اور اگر تو نافرمان نفس کو پیر کے سوا کسی اور کے حوالے کرے گا، یعنی اگر آپ کا پیر نہیں ہے تو آپ کی پیر کی بات نہیں مانتے ہیں نا، اپنی پیر جو کرتے ہیں آپ اس کی بات نہیں مانتے، یار تو ایسی چل رہا ہے ٹھیک ہے اللہ والے نے ہاتھ ملا لی، نہیں، تو پھر آپ کو قرب بھی نہیں ملے گا اور پیر کے دامن پکڑنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. یعنی جس بھی جو بھی آپ کے پیر ہیں بڑے ہیں، آپ کو ان کی باتیں ماننی ہے اور ان کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو قرب رسول حاصل ہو اور قرب الہی تک پہنچنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. اور اس میں اس دن بیان کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی آیت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا کہ بندہ اتنا کمزور ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا ڈائریکٹ، اس کی اتنی ہمت نہیں ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در بنایا کہ آپ ان کے در کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کا سلسلہ چلے گا، اور اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں. اور پیری مریدی کے کچھ احکام ہیں جن میں سے بعض کا احکام کا تعلق راہ سنوارنے کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق پیر کے ساتھ ہے. سب سے پہلے مرید یہ جانے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس نے بیعت کس وجہ سے کی ہے. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مرید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں جی چاہے کرتے جائیں گے پیر بچا لے گا، پیر بچا لے گا، جو کریں گے نا پیر بچا لے گا ہم کو، نہیں. ایسی سوچ رکھنے والا جاہل مرید ہے اور اس کے سوائے ناکامی اور شرمندگی کچھ ہاتھ نہ آئے گا. پیر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پیر بچا لے گا، بچنا آپ کو خود ہی ہے اس کے احکامات پہ عمل کر کے جو آپ کو دے گا. اس ہی سلسلے میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نجات کا طریق اور عذاب الہی سے خلاصی کا راستہ اعتقادی اور عملی طور پر صاحب شریعت علیہ السلام کی مطابعت ہے. استاد اور پیر کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ وہ شریعت کی طرف رہنمائی فرمائے، وہ شریعت کی طرف رہنمائی فرمائے اور ان کی برکت سے شریعت اور اعتقاد و عمل آسانی اور اعتقاد عمل میں آسانی پیدا ہو جائے. کیونکہ ہم کو نہیں پتا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تو ہم کو طریقہ سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، خلوص سکھاتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے. اسی لیے پیر کا ہونا ضروری ہے. نہ یہ کہ جو مرید جو چاہے کریں، پیر ان کی ڈھال بن جائیں گے اور عذاب سے بچا لیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. یعنی خود جو ہے وہ نمبر 2 کاموں میں، چوریوں میں، حرام کاموں میں لگے رہے. پیر میرا پیر بچا لے گا مجھ کو، میرا پیر بچا لے گا، نہیں نہیں، پیر نہیں بچائے گا آپ کو. لکھا ہوا ہے ایسی سخت غلطی نہ کریں اور ایسی غلط فہمی نہ رہیں، کیونکہ یہ سب بے کار اور بے آرزو ہے. وہاں کوئی شخص یعنی حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہ کر سکے گا، اور جب تک عمل پسندیدہ نہ ہوں گے کوئی اس کی سفارش نہ کرے گا، اور اس وقت تک عمل پسندیدہ نہ ہوں گے جب تک وہ شریعت کے مطابق نہ ہو. اگر شریعت عمل کر کے آپ عمل کریں گے تو پسندیدہ عمل ہوں گے، اور شریعت کے مطابق ہوتے ہوئے اگر کوئی لغزش یا قصور یا اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو اس کا تدارک شفاعت سے ہوگا. پھر یہ شفاعت آپ کے پیر اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یعنی طریقت اور پیریت یہ سکھا رہی ہے کہ اگر آپ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے تو پھر شفاعت ہوگی. یعنی آپ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے، کرتے ہی نہیں ہے تو شفاعت ہو جائے گی، پیر بچا لے گا، نہیں نہیں نہیں. آپ نے پوری طریقت اور شریعت پہ عمل کرنا ہے. اس میں جو کوتاہیاں غلطی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیر کے توسط سے اور پیر کا توسط سرکار علیہ السلام پہ لے گا، پھر شفاعت ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے دے گا اللہ پیر آ جی پیر معاف کر دو، نہیں نہیں نہیں، ایسا بالکل نہ کریں. بزرگان دین نے بیعت کی چند شرائط بھی رکھی ہیں. بیعت کے بعد مرید پیر کی کون سی بات مانے اور کون سی نہ مانے یہ کسی نے نہیں فرمایا، بلکہ بزرگان دین کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ مرید ہونے کے بعد یہ جان لے میرا کامل پیر کا مرید ہونا ہی میرے ناقص ہونے کی دلیل ہے. یعنی میں نے بیعت کی ہے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ میں ناقص ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ، جب بھی تو میں نے بیعت کیا اب میں اسے فیض لوں گا. اور اس کے بعد راہ سلوک میں اپنی عقل کا عمل دخل ختم کر دیں. یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، میری عقل ہی کہتی ہے یار یہ نماز اور یہ ایسے کرتے ہیں، وہ پیر صاحب ہمارے تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن یار میں تو یہ کرتا ہوں. ایسا نہیں کرنا. جب آپ نے بیعت کر لی تو اپنی عقل اور اپنے دماغ کو زیرو کر دیں. اب تابع داری کرنی ہے، جو وہ کہے گا وہ کرنا ہے. عقل ہر کسی کے پاس ہے. ابو جہل کے پاس تو عقل تھی نا، پتا وہ بڑا عالم فاضل گورا چیتا سب کچھ تھا اس کے پاس، جبھی تو وہ تردد کرتا تھا، ایکسپٹ نہیں کرتا تھا، جواز پیش کرتا تھا، حجتیں پیش کرتا تھا، کیونکہ وہ بڑا عالم فاضل بڑا پڑھا لکھا تھا. اور پڑھا لکھا ہی آدمی جو ہے نا اعتراض کرتا ہے، اور پڑھا لکھا آدمی جب اعتراض نہ کرے وہ قبول کرے تو پھر وہ عمر فاروق صدیق اکبر بنتا ہے، ورنہ وہ ابو جہل رہ جاتا ہے. تو اپنی عقل کو مان کر دے، ختم کر دے. پیر کے فرمان پر یہ نہ کہا جائے کہ اگر ایسا کہے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حالات وغیرہ کی وجہ سے آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. پیر سے ایسا بھی نہیں کہنا آپ کو، جو آپ کا پیر کہہ رہا ہے وہ مانیے. نہیں کہنا حضرت آپ تو کہہ رہے ہیں آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے نا یہ صحیح ہے لیکن میں جا رہتا ہوں نا یہاں ایسا نہیں چلتا، یہ گناہ ہے، پیر کی گستاخی ہے. لکھا ہے جو پیر کہے گا آپ نے وہ کرنا ہے. اس پہ اعتراض کر کے اس کو نہیں بتانا کہ حالات یہ چل رہے ہیں سر آپ کو نہیں پتا، یہ بھی گناہ ہے پیر سے یہ کہنا. ایسا نہیں کہنا پیر سے آپ کو.
بلکہ آپ کو اپنے پیر کی تابعداری کرنی ہے. آپ کو نہیں پتا یہاں کے حالات وغیرہ کا، اس لیے سید عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر بیعت کی کہ ہر آسانی اور دشواری، ہر خوشی ناگواری میں حکم مانیں گے اور چوں چرا نہ کریں گے. اور شیخ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، اور رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم میں مجال دم اور زم اور زور نہیں ہوتا. یعنی کہ کتنی زبردست بات کی کہ آپ پیر کی بات مانتے ہیں تو پیر کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ کی باتیں سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب آپ اپنے پیر سے بیعت کرتے اس کی باتیں مانتے ہیں تو اللہ اصل میں آپ رسول اللہ کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی باتیں ہیں وہ اللہ کی باتیں ہیں. اسی لیے آپ اس در پر چل جاتے ہیں جو کہ راہ راست پر ہوتا ہے. پھر آگے لکھا ہے فتاوی رضیہ میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید اپنے پیر کو تمام اولیاء زمانہ جو اس وقت زندہ ہوں سے زیادہ ترجیح دے. یہ نہ سوچے کہ فلاں پیر میرے پیر سے بہت زیادہ کامل ہے، وہ بہت بڑا ہے. ایسی سوچ سے مرید دل میں پیر کی تعظیم کم ہو جاتی ہے. یعنی میرے جو پیر ہیں بولو یار یہ پیر بہت بڑا ہے، یہ ان کے بڑے لوگ ہیں بھائی، یہ بڑا پیر ہے، میرا پیر تو چھوٹا سا ہے. ایسا بھی نہیں سوچنا. آپ کا پیر آپ کے لیے سب سے بڑا ہے. دنیا میں جتنے پیر موجود ہیں نا، کتنا ہی بڑا ہو، آپ نے سے بیعت کی وہ سب سے بڑا پیر ہے آپ کے لیے. بالکل صحیح فرمایا. تو اپنے پیر کو ہمیشہ اس وقت دنیا میں موجود تمام زندہ پیروں میں سب سے افضل جانے، کیونکہ وہ آپ کا پیر ہے، اور اس سلسلہ وہاں جائے گا جب مدینے جاتا ہے. تو یہ لکھا ہے خاص طور پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تمام زندہ پیروں میں اپنے پیر کو سب سے افضل ماننا ہے. میرا پیر رہے گا نا، وہ بہت بڑا کمال کرتا ہے، وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، وہ سب کچھ کر دیتا ہے، بولے لا کے دے دے گا سب کچھ، لیکن نہیں، آپ کا پیر بڑا ہوا. میرے پیر سے بڑا نہیں ماننا، اپنے پیر سے بڑا نہیں ماننا ہے. آپ کا جو پیر ہے وہ سب سے بڑا آپ کے لیے ہے. تو یہ تعظیم پیر ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے دل میں آپ کی پیر کی عظمت اور تقریم کم ہو جائے گی، جو کہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. لہٰذا اپنے پیر کو سب کچھ ماننا ہے. اور فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 448 میں آپ مزید فرماتے ہیں میرے لیے وسعت اس میں ہے کہ اپنے زمانے کے تمام مشائخ کے ساتھ نیک گمان رکھے اور ایک شیخ کے دامن سے وابستہ ہو رہے، اور اپنے تمام کاموں میں اس پر اعتماد کرے، بے فائدہ وقت ضائع نہ کرے اور اس سے بچے. یعنی کتنی اچھی بات کی کہ زمانے کے تمام مشائخ کے ساتھ نیک گمان رکھنا ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہے یہ پیر ہو یار، یہ پیر تو ایسے ہی، یہ پیر تو ایسے، یہ پیر تو ایسے. جب تک میں اس بات کی اپنے پیر سے میں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا تھا جب تک آپ کسی پیر یا بڑے شخص کی زبان سے کوئی گستاخانہ جملہ نہ سن لیں، یا اس کی زبان کے علاوہ اس کی کتاب میں اس نے لکھا ہے، جیسے ہمارے دوسرے مسئلے کے لوگوں نے کتاب بڑے عجیب عجیب باتیں لکھی، بیان کرنا بیکار ہے. اگر آپ نے پڑھ لی کہ صاحب نے یہ لکھا ہے تو اب آپ اس کی یہ نیک گمانی رکھیں گے، اس کو آپ برا ہی جانیں گے، کیونکہ وہ دین اسلام، اولیاء کرام، اللہ کے رسول، صحابہ، ان تمام لوگوں سے بغض رکھتا ہے یا ایسی بات کر دی ہے جو کہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو پھر آپ اس سے جو ہے نا اچھا گمان نہیں رکھیں گے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرید اپنے شیخ کے کمال کا اعتقاد نہ رکھے وہ مرید اس مرشد کے ہاتھ پر کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا. یہ گمان کرنے کے باوجود آپ کو فیض نہیں ملے گا. لہذا اپنے پیر سے بیعت رکھنا بہت ضروری ہے. اگر اپنے پیر سے آپ بیعت نہیں رکھیں گے تو آپ کا سلسلے میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا اپنے پیر پر مکمل اعتماد رکھنا ہے. یہ تھوڑے سے اور کچھ بیانات انشاءاللہ سے بیان کرتے ہیں. یہ اعتقاد کرے کہ میرا مطلب اس مرشد سے حاصل ہوگا، اسی مرشد سے حاصل ہوگا، اور دوسری طرف رجوع کرے گا تو مرشد کے فیض و برکات سے محروم ہو جائے گا. یعنی آپ کو جو کچھ ملے گا آپ کا پیر ہی رہے گا، دوسرے کی طرف آپ نے نگاہ نہیں اٹھانی ہے، کیونکہ آپ نے بیعت کس سے کی ہوئی ہے، آپ کو فیض یہیں سے ملے گا. ہاں بیعت تو کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے ہاتھ چھوڑ لے بڑی بات، عزت تکریم گمان اچھا ہے، لیکن منبع سوال و منبع رجوع پیر سے ہی کرنا ہے آپ کو، وہی دے گا آپ کو. ہر طرح سے مرشد کا مطیع فرمانبردار رہے، جان و مال سے اس کی خدمت کرے، کیونکہ بغیر محبت پیر کے کچھ نہیں ہوتا، اور محبت کی پہچان ہی پیر ہے. مرشد جو کچھ کہے اس کو فوراً بجا لائے اور بغیر اجازت اسی کے فعل کی اقتدا کرے، کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال و مقام کے مناسب سے ایک کام کرتا ہے کہ مرید کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. اصل میں وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، جبکہ مرید سمجھتا ہے یہ تو زہر قاتل ہے یا کوئی چیز میری سمجھ نہیں جا رہا. اس سے سوال نہ کرے، وہ جو کہے وہ کر بیٹھے. جو ورد و وظیفے مرشد تعلیم کو فرمائے اس کو پڑھے، تمام وظیفے چھوڑ دے، خواہ اس نے اپنی طرف سے پڑھنا شروع کیا ہو یا کسی دوسرے نے اس کو دیا ہو یا کسی اور نے بتایا ہو. تو مرشد کے دیے ہوئے وظیفوں پہ عمل کرنا، وہی پڑھنے آپ کو، کیونکہ آپ کو مرشد نے دیے، اسی سے فیض ملے گا. بعد میں لکھتے ہیں آگے کہ حتی الامکان ایسی جگہ نہ کھڑا ہو
اس کا سایہ مرشد کے سایہ پر بھی پڑے یا اس کے کپڑے پر پڑ جائے. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ اگر پیر صاحب یہاں کھڑے ہیں نا, یہ لائٹ جل رہی ہے, میں ادھر بیٹھا, میرے پیر صاحب ادھر بیٹھے, تو میرا یہ اصول ہونا چاہیے کہ میں ادھر کھڑا ہو جاؤں, میرا سایہ بھی اس کے اوپر نہ پڑے. تو گناہ گار آدمی اور وہ اللہ والا ہے, تو اپنے سائے کو بھی اس سے بچائیں کہ آپ کا سایہ پیر پہ بھی نہ پڑے. یہ عشق کی باتیں ہیں, کتنی ضرور باتیں لکھی ماشاء اللہ. اگر مرشد کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو اس کے سائے پر بھی پاؤں نہ رکھیں. اللہ اکبر. اگر آپ کو مرشد کھڑا ہوا ہے, ہاتھ ملا رہے لوگوں سے, تو آپ اس طرح کھڑے, اس کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ کا پاؤں اس کے سائے پر بھی نہ جائے. عشق دیکھیں گے مرشد کا, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو پیر کا حال بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی عزت کرنی ہے آپ کو اپنے پیر کی, بلکہ دور رہے, اس کے قریب نہ جائے, اور مرشد کے مسلح پر پاؤں نہ رکھے. اللہ اکبر. جس جگہ یعنی آپ کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, مرشد پیر جو ہے آپ کے, اس کے اوپر آپ نے پاؤں نہیں رکھنا کہ پیر یہاں پڑھتا میں ہی پڑھ لوں ثواب ملے گا. یہ گناہ ہے, تعظیم کے خلاف ہے. اسی طرح طہارت باوضو کے بغیر اس کے حضور حاضر نہ ہو, بلکہ باوضو حالت میں اس کے پاس حاضر ہو, اور مرشد کے برتنوں کو استعمال نہ کریں کہ مرشد نے پانی میں بھی بولوں ثواب ملے گا. گناہ ہے, مطلب بے ادبی ہے. گناہ نہیں, بے ادبی ہے, سوری. اس کے سامنے نہ کھائے نہ اس کے سامنے پیے, اور نہ ہی اس کے سامنے وضو کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ غلطی کرے گا, بے ادبی ہو جائے گی, زیادہ جلدی کرنے کی کوشش کرے گا تو پیر صاحب دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کے سامنے وضو نہ کرے, بلکہ ہٹ کے وضو کرے. اس کے روبرو کسی سے بات نہ کرے. اللہ اکبر. پیر صاحب موجود ہے نا, میرے پیر بڑے چکے, تم بیعت کر لو نا, بیعت کرو نا, مارو نا. یہ بے ادبی ہے پیر کی کہ پیر موجود ہے اور آپ باتیں کریں, بات اچھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو پیر کے سامنے بات بھی نہیں کرنی ہے, خاموش رہنا ہے. یہ پیر کی تعظیم ہے. اللہ اکبر. بلکہ اس کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہو, اور پیر پر ہی اپنی توجہ رکھے اور اسی پر نگاہیں جمائے رکھے تاکہ اس کا فیض حاصل کرتا رہے. اور لکھا ہے مرشد جس جگہ مرشد بیٹھا ہو اس طرف پیر نہ کرے اگر سامنے نہ ہو تب بھی. یعنی اگر پیچھے بیٹھے تھے تو ایسے نہیں کرنا, پیچھے بیٹھے کوئی بات نہیں, پاؤں سب نہیں کرنے, ٹھیک ہے نا, اس طرف بھی پاؤں نہیں کرنے ہیں. اور آگے لکھا ہے اس کی طرف پیٹ بھی نہ کرے. اگر وہ محفل میں بیٹھا ہے تو آپ کو اگر باہر جانا ہے نا, تو گیٹ ادھر ہی ہے, تو آپ نکل گیا باہر, نہیں, پھر آپ نے الٹا ہی جانا ہے. یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے, پیر کی اتنی تعظیم ہوتی ہے. اچھا, مرشد کی طرف تھوکے بھی نہ. اللہ اکبر. یہ تو بہت بڑی بات ہے, تھوکنا تو جاہلی آدمی ہوگا وہ. اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش بھی نہ کرے, حضور کو کرم دکھائیں کر رہے ہیں, نہیں. آپ میں کون سے, آپ کو بہت بڑے, اپنے پیر سے بڑے کیا, اس کو بولے گا تو صحیح کر رہا ہے, یہ صحیح کیا آپ نے. ایسا سوچے بھی نہ, اور اپنے پیر سے کرامت بھی نہ مانگے, نہ خواہش ظاہر کرے کہ مجھے اڑ کے دکھا دیں, مجھے کچھ دکھا دیں. استغفر اللہ, ایسا پیر سے نہیں کرنا ہے. وہ جانتا ہے کیا کر سکتا ہے, وہ چھپا کے رکھتا ہے اپنے آپ. اور جو کچھ مرشد کہے یا کرے اس پر اعتراض نہ کرے, کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو خضر علیہ السلام کو یاد کر لے. اللہ اکبر. خضر علیہ السلام نے کافی چیزیں کی, موسیٰ علیہ السلام کے, وہ لمبی ڈیٹیل ہے, یہ میں نے دیکھی تھی, اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے. جب پیر جو کر رہا ہے نا اس پر اعتراض نہیں کرنا ہے, اور جو کچھ وہ کہے تو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو خضر کو یاد کر لیں. اور اگر آپ کا پیر کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے, تو یہ نہ کہیں جیسے پیر صاحب میرے یہاں کھڑے ہو پانی پی رہے, گناہ. ایسا بھی نہ سوچے, بلکہ یہ تصور کرے کہ میرے پیر اس وقت آب زمزم پی رہے ہوں گے. تصور یہ کرنا ہے کہ وہ آب زمزم پی رہے ہوں گے, یہ نہیں کہنا کہ کھڑے ہو کے پی رہا ہے. یہ بھی گناہ ہے. یہ اعتقاد اور اس کی محبت ہے کہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا ہے. تو یہ غوث پاک کا مہینہ ہے, جو پیروں کے سردار ہیں. ہم نے آج تھوڑی سی بات کی ہے پیروں کی, دیکھیے ہم کو کس طریقے سے اوپر جانا ہے. اور تمام سلسلے بڑے بڑے یہی سلسلے ہیں, قادری ہیں, سہروردی ہیں, نقشبندی ہیں, چشتی ہیں, سہروردی ہیں, پھر ان سے سارے سلسلے نکلے, انہی بڑے لوگوں سے سلسلے نکلے ہیں. صابری ہیں, امجدی ہیں, اتاری ہیں, اور بہت سارے نقشبندی ہیں, بہت سارے سلسلے. کوئی بھی سلسلہ ہے نا, وہ ٹرین کا ایک ڈبہ ہے, وہ ٹرین کا ڈبہ مدینے والے بڑے سرکار کے پاس جا رہا ہے. تو ابھی اس میں بتا دیا کہ کسی کے پیر کے اوپر گمان نہ کرے, کسی پیر کو برا نہ بولے, اپنے پیر کسی طرح تعظیم کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ پھر فیض حاصل کریں گے, اور فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود یہ چیزیں اپنے پیر سے سیکھیں گے. جو وہ دے گا وہ لے لیں گے, جس سے منع کرے گا اس سے رک جائیں گے. جی ضرور. ایک دفعہ بابا پیر شکر گنج کا مریض ملتان گیا خواتین ذکریہ کے پاس, تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ جو آج خواتین ذکریہ کا دیدار کریں گے نا, تو انہوں نے کہا ہے کہ جو آج ان کا دیدار کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے. لوگ جانے لگے, تو یہ وہیں سے رات کے اندھیرے میں واپس چلے گئے بابا پیر کے پاس. تو انہوں نے جا کے بتایا کہ ایسے وہاں اعلان ہوا. تو انہوں نے کہا بھائی تم نے کیوں نہیں دیکھا, اگر ایسا اعلان ہوا تو تم کیوں نہیں گئے, تم نے کیوں نہیں شرف حاصل کیا. بولتے میں نے سوچا کہ میرے پیر سے بڑا کون پیر ہے.
سبحان اللہ. میں اس لیے آپ کا دیدار کرنے آ گیا. میں نے کہا اچھا جو آج سے تجھے دیکھے گا وہ حضور کا دیدار کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ. حضرت منقبت غوث پاکی صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول وسلم حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام. سب مل کر پڑھیں. میں تو پنجے تن کا غلام، میں تو پنجے تن کا غلام. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم تو سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر وہ سمل سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. تو یہ منقبت آل رسول کی نظر کی ہے. تو اب میں پیش کرتا ہوں یہ ہمارے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، چولی کو میرے
بھر دو ورنہ کہے گی دنیا یا ہو تھوڑی ہماری بھر دو جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا وجود تمہارے کوئی نہیں سہارا یہ عطائے دستگیری میرے دل سے کوئی پوچھے وہی آ گئے مرنے کو 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 میں جم جا پکارا وہی آ گئے مدد یا مدد وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں جب جا پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا کا صدقہ گنجے شگر کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ میرے احمد رضا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا میری لاج رکھ لو یا میں فقیر ہوں تمہارا میری لاج رکھ لو یا میری لاج رکھ لو یا میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث تیرا کرم ہے یا غوث یہ تیرا کرم ہے یا غوث یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا مجھ سا یہ کبھی کہاں سلسلہ تمہارا کہاں مجھ سا یہ کبھی کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدر يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك अगर से हूँ कमीना तेरा हूँ शाहे मदीना मुझे सीने से लगाना मदनी मदीने वाले या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्तुफैले गौसे आज़म गंजे बाश फैज़ आलम सदकाए इमाम आज़म दूर हो सभी के रंजो गम या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका ऐसा मुस्तफा से करते हैं तुमको शाम और दिल हमारे सलाम कहते हैं अल्लाह अल्लाह हुजूर के रसूल बीनी बीनी महकती हो खुशबू जिससे मामूर है फज़ा हर सू वो नज़ारे सलाम कहते हैं सबा मुस्तफा से कह देना उनके बारे सलाम कहते हैं और याद करते हैं तुमको शाम सहर और दिल हमारे सलाम कहते हैं اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي या मक्की या हाशमी या कुरैशी या रसूल अल्लाह। या अल्लाह ये जो कुछ हमने जिक्र किया, ये जो कुछ हमने पढ़ा, या अल्लाह ताला ये सब तेरी नजर है और जो कुछ बना है ये सब तेरी नजर है। या अल्लाह ताला इसको इबादतों में मकबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ताला इसका सवाब तो वतन हरियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते मकबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ताला उनके वसीले से इसका सवाब तमाम अंबिया कराम, तमाम ताबईन, तमाम असहाबाए कराम, तमाम शुहदाए कराम, सिद्दीक अकबर, अली अल मुर्तज़ा, हम हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी सबकी बारगाह में पेश करते मकबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस इसका सवाब हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश करते मकबूल मंजूर फरमा। और उनके वसीले तमाम औलिया कराम, तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश करते मकबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ताला बिलखुसूस इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पेश करते मकबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ताला दुनिया से जितने भी लोग इस पर्दा फरमा चुके हैं तमाम की बारगाह में पेश करते मकबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ये इतनी बाबरकत महफिल हुई है, सरकार गौसे आजम का यहाँ पे जिक्र हुआ है। या अल्लाह तेरे नबी का जिक्र हुआ है, या अल्लाह तेरे नबी का मीलाद का जिक्र हुआ है। या अल्लाह ताला उसके वसीले से हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह ताला, या अल्लाह बहुत गुनाहगार है, बदकार है। या अल्लाह बहुत बदकार है। या अल्लाह कदम कदम पे गुनाह करते हैं। या अल्लाह आज किए, कल किए, परसों किए, हर दिन गुनाह है, हर कदम पे गुनाह है।
اور ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ آنکھ کھولو تو گناہ ہے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت نازل فرما. بالخصوص ہمارے عثمان بھائی ہیں، ان کی رزق میں، اولاد میں، روزگار میں، کاروبار میں، ایمان میں سب میں برکت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کے ایمان مال میں برکت نازل فرما. یا اللہ ہمیں ہر بلا، ناگہانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مشکلات پریشانیوں سے، ہر طرح کی جنات، آصف، جادوگر جادو سے، در سے، تکلیف اور مشکلات پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین جن کے والدین حیات ان کی، یا اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمین مسلمات مومنات کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ اس گھر پر اپنا خاص رحم و کرم فرما. یا اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ میلاد سجاتے ہیں اور جنہوں نے اس میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کی جو بھی جائز نیک حاجات تمنائیں سب کو پورا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.